دوستوں، اس دنیا میں کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو عام زندگی جینے کے بجائے اپنی پوری زندگی ایک پراسرار سوال کے پیچھے قربان کر دیتے ہیں۔ وہ نہ صرف سوچتے ہیں بلکہ ڈھونڈتے ہیں، تحقیقات کرتے ہیں اور سچ تک پہنچنے کی کوشش میں اپنی ہر سانس لگا دیتے ہیں۔ ایسا ہی ایک نام ہے اسلامی ملک مصر سے تعلق رکھنے والے مشہور صحافی اور محقق محمد عیسیٰ داؤد کا۔ محمد عیسیٰ داؤد کا جنون صرف ایک ہی سوال کے گرد گھومتا رہا: کیا جنات اور جادو صرف کہانیاں ہیں یا واقعی اس کائنات میں کوئی ایسی مخفی دنیا موجود ہے جو انسانی نظروں سے اوجھل ہے؟ اور اگر جنات کی دنیا واقعی موجود ہے تو کیا انسان اس راز بھری مخلوق سے رابطہ قائم کر سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے محمد عیسیٰ داؤد نے صرف کتاب علم پر اکتفا نہیں کیا بلکہ سالوں تک گہری تحقیقات کی، پرانی روایات کا مطالعہ کیا اور خفیہ علوم کے ان پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کی جن پر عام لوگ بات کرنے سے پہلے بھی کتراتے ہیں۔ اسی سفر کے دوران انہوں نے جادو، جنات اور غیر مرئی دنیا پر کئی اہم کتابیں لکھی جن میں ہر صفحہ ایک نیا راز بیان کرتا ہے۔ مگر ان سب تحقیقات کے باوجود ان کی زندگی کا سب سے حیرت انگیز اور دل ہلا دینے والا واقعہ وہ تھا جب ایک مسلمان جن نے خود آگے بڑھ کر ان سے رابطہ کیا۔ یہ ملاقات کسی عام جن سے نہیں ہوئی بلکہ ایک ایسے مسلمان جن سے ہوئی جس نے اپنا نام ابن کنجور بتایا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب دو مختلف دنیاؤں، انسان اور جن کے درمیان ایک ایسا مکالمہ شروع ہوا جو نہ صرف حیرت انگیز تھا بلکہ علم اور سوچ کے نئے دروازے کھول دینے والا بھی تھا۔ یہ غیر معمولی گفتگو بعد میں صرف ایک واقعہ بن کر نہیں رہ گئی بلکہ ایک مکمل کتاب کی صورت میں دنیا کے سامنے آئی، جسے پڑھ کر لوگوں کے ذہنوں دل میں جنات کے حوالے سے سوچ کا انداز ہی بدل گیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہی انوکھا اور پراسرار مکالمہ سنانے جا رہے ہیں، محمد عیسیٰ داؤد اور ابن کنجور کے درمیان ہونے والا سوال جواب، جو جنات کی دنیا کے ان رازوں سے پردہ اٹھائے گا جن کا تصور بھی عام انسان نہیں کر سکتا۔ تو پیارے دوستو، محمد عیسیٰ داؤد کا یقین تھا کہ جدید دور میں بھی اگر علم، صبر اور قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کر کوشش کی جائے تو انسان اور جنات کے درمیان رابطہ ممکن ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اس خیال کو صرف ایک دعویٰ بنا کر نہیں چھوڑا بلکہ خود اس راستے پر چل کر اس کا تجربہ بھی کیا۔ ان کی مشہور کتاب حوار مع الجن المسلم یعنی مسلمان جن کے ساتھ گفتگو اسی روحانی تجربے کا نتیجہ ہے۔ اس کتاب میں وہ اپنے ان لمحات قلم بند کرتے ہیں جب مختلف وظائف، دعائیں اور قرآنی آیات کے ذریعے انہوں نے جنات کی دنیا تک رسائی حاصل کی۔ محمد عیسیٰ داؤد کا دعویٰ تھا کہ اس پورے عمل میں نہ کوئی جادو استعمال ہوا، نہ تعویذ اور نہ ہی کوئی شیطانی طریقہ۔ ان کے مطابق یہ رابطہ صرف قرآن اور سنت کے پاکیزہ اصولوں پر قائم تھا۔ کتاب کے مطابق سالوں کی محنت، عبادت اور لگاتار کوشش کے بعد ایک دن وہ گھڑی آئی جب ایک جن نے خود محمد عیسیٰ داؤد سے رابطہ قائم کیا۔ داؤد کی دل سے تمنا تھی کہ وہ اس جن سے روبرو بیٹھ کر باتیں کرے تاکہ جنات کے حوالے سے انسانوں کے ذہن میں جو ڈر، غلط فہمی اور افواہیں پھیلی ہوئی ہیں انہیں دور کیا جا سکے۔ آخر کار وہ لمحہ آیا جب وہ جن ان کے سامنے ظاہر ہوا اور کہا، میرا نام ابن کنجور ہے۔ ابن کنجور نے بتایا کہ اس کا تعلق ہندوستان کے جنات سے ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس کے بزرگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی گواہ رہ چکے ہیں
اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ شہاب ثاقب دیکھتے تھے جو جنات پر برسائے گئے۔ ابن کنجور نے دعویٰ کیا کہ وہ خود بھی کبھی آسمانوں تک جا کر فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتا رہا۔ جب محمد عیسیٰ داؤد نے اس سے پوچھا اس کی عمر کے بارے میں تو اس نے پہلے حفاظت کی قسم طلب کی۔ قسم کے بعد اس نے کہا میں 180 سال کا ہوں۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ عام جنات کی عمر ہزاروں سال تک ہوتی ہے، کچھ 4000، کچھ 5000 اور کچھ 7000 سال تک بھی زندہ رہتے ہیں۔ سب سے زیادہ عمر کے حوالے سے اس نے کہا ابلیس سب سے قدیم اور سب سے عمر والا ہے۔ ابن کنجور نے اپنی بچپن کی ایک یاد بھی شیئر کی کہ جب اس کے والد اسے خود ابلیس سے ملوانے لے گئے تھے۔ اس کے مطابق ابلیس انتہائی بدصورت، بہت بلند قد اور لمبی دم والا تھا، لیکن اس کے پاس شکل بدلنے کی خوفناک صلاحیت موجود ہے۔ اس کا ایک عظیم الشان محل ہے جہاں لاکھوں شیاطین اس کے خدمت میں رہتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ ابلیس کا تخت سمندر کے اوپر مغرب کی جانب ہے، اور جو مسلمان وہاں سے گزرتا ہے اگر قرآن کی تلاوت کرے تو ابلیس اور اس کا لشکر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ابن کنجور کے مطابق جنات زیادہ تر ان مقامات پر جمع ہوتے ہیں جہاں ٹھنڈے اور گرم پانی کا ملاپ ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ جنات بھی بالکل انسانوں کی طرح مختلف مذہب اور فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، کچھ مسلمان، کچھ کافر، کچھ یہودی اور کچھ شدت پسند۔ ان کی بھی اپنی مسجد اور عبادت گاہیں ہوتی ہیں۔ مسلمان جن اکثر مسلمانوں کے گھروں کے قریب رہنا پسند کرتے ہیں۔ اس نے حیرت انگیز طور پر بتایا کہ کئی جن انسانوں کے گھروں میں رہتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کبھی کرسیوں پر اور کبھی بستروں پر سو جاتے ہیں، اور کچھ تو فجر کے لیے جگانے کا کام بھی کرتے ہیں۔ ابن کنجور نے بتایا کہ جنات پانی پر حکومت رکھتے ہیں، سمندروں کے اندر ان کے شہر، بستیاں اور سلطنتیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ صحرا، غار، پہاڑ، جنگل اور ویرانے بھی ان کا مسکن ہیں۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اگر انسان دیکھ سکتا ہوتا تو اسے ہر طرف صرف جنات ہی نظر آتے۔ ان کی نسل کا نظام بھی مکمل ہے، 15 مہینے کا حمل اور ایک دفعہ میں 7 یا 8 بچوں کی پیدائش۔ انسان اور جن کے درمیان شادی انتہائی مشکل ہے اور اولاد کا ہونا اور بھی مشکل۔ جنات مختلف رنگ اور شکلیں اختیار کر سکتے ہیں، لال، سفید، سیاہ، سنہری، پروں والے، جانوروں اور سانپوں کی صورت میں۔ عام جن اپنی اصل شکل ظاہر نہیں کرتے، لیکن عفریت اور مارد اس کی صلاحیت رکھتے ہیں، مگر اس عمل میں انہیں سخت تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے۔ انہیں سیاہ رنگ زیادہ پسند ہے۔ آخر میں ابن کنجور نے کہا ہم اور تم دونوں صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ کچھ جن انسانوں کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں، اس لیے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت نہایت ضروری ہے۔ اس نے کہا کہ کالا جادو انتہائی خطرناک ہے، یہ رشتوں میں نفرت، بیماری، طلاق، مالی نقصان اور بے اولادی تک کا سبب بن سکتا ہے۔ جنات زیادہ تر ان لوگوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جو اللہ سے دور ہو جاتے ہیں اور گناہوں میں ڈوب جاتے ہیں۔ آخرکار یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جنات بھی موت کا ذائقہ چکھتے ہیں، سوائے ابلیس کے جسے قیامت تک کی مہلت دی گئی ہے۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں، ہمارے گھروں کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو جادو، جنات اور شیطان اثرات سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔